بعد حمد و صلات، کروڑوں درود اور کروڑوں سلام بارگاہ نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں، سرکار دو عالم شفیع معظم نبی مکرم رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ فرمایا بخیل ہے وہ شخص، بخل کرنے والا، کنجوس، تو بخیل ہے وہ شخص کہ جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور مجھ پر درود نہ پڑھے۔ پڑھی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ واصحابہ واہل بیتہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ خلیفہ عبد الملک بن مروان، غالباً یہ عباسی خلفاء میں سے ہے، یہ طواف کعبہ کر رہا تھا۔ کیا؟ کعبے کا طواف۔ تو یہ خلیفہ تھا، یہ عبد الملک بن مروان، اس کی نظر جو ہے وہ ایک نوجوان پر پڑی، خوبصورت، پروقار، لیکن لباس سے مسکینی ٹپک رہی تھی۔ پوچھا کہ یہ نوجوان کون ہے؟ کہا یہ نوجوان سالم بن عبداللہ ہے۔ کون سالم؟ کہا امیر المومنین خلیفۃ المسلمین سیدنا فاروق اعظم کے بیٹے عبداللہ، ان کا بیٹا فاروق اعظم کا پوتا ہے یہ۔ عمر بن عبداللہ بن سالم، عبداللہ ابن عمر کے بیٹے سالم فاروق اعظم کے پوتے ہیں۔ عبد الملک بن مروان خلیفہ ان کے پاس آئے اور کہا کہ میں آپ کے دادا کا بڑا مداح ہوں، یعنی ان سے متاثر ہوں، ان کا بڑا گرویدہ ہوں، مداح ہوں۔ آپ فاروق اعظم کے پوتے ہیں، تو اگر میرے لائق کوئی خدمت ہو، میں آپ کے کام آ سکوں تو ارشاد فرمائیے۔ فرمایا اس وقت میں اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں اور مجھے شرم آتی ہے اس بات پر کہ میں اس کے در پر اس کے بندوں سے کچھ طلب کروں۔ ایک شخص جو ہے نا، وہ میں حرم سے باہر نکلا، خانہ کعبہ مسجد الحرام سے، ایک صاحب کہنے لگے یار میں پاکستانی ہوں اور آپ بھی پاکستانی ہیں اور میری جیب کٹ گئی ہے۔ ایسے بھی لوگ ملتے ہیں جو ہمارے وطن کے لیے بڑے بدنامی کا سبب ہوتے ہیں، اور ان کا یوں کہہ لیں کہ پیشہ ہی یہی لگتا ہے کہ وہ لوگوں کو گھیر گھیر کے بھیک مانگیں۔ میں نے کہا یار آپ کتنے بڑے دربار میں آ گئے ہو، اس وقت در در سے لوگوں کے پاس جا جا کے مانگنے سے بہتر ہے کہ وضو کریں اور خلاف کعبہ سے جا کے لپٹ جائیں، اس سے مانگیں، کوئی نہ کوئی سبیل بنا دے گا وہ۔ تو عبد الملک بن مروان حضرت عبداللہ بن سالم فاروق اعظم کے پوتے سے
مطاف میں طواف کعبہ کے دوران کہتے ہیں کوئی حاجت ہو تو ارشاد فرمائیں، آپ کے دادا کا میں مرید ہوں، بڑا متاثر ہوں ان سے۔ فرمایا کہ شرم آتی ہے مجھے اتنے بڑے دربار میں اللہ کی مخلوق سے سوال کروں۔ طواف میں مشغول ہو گئے۔ خلیفہ عبد الملک بن مروان نے کہا اپنے خادموں سے، اب آپ دیکھیں کہ حضرت سالم پتہ ہے کون ہے؟ صحابی ہیں، ان کے والد عبداللہ بھی صحابی ہیں، ان کے دادا حضرت فاروق اعظم بھی صحابی ہیں، اور ان کے والد حضرت خطاب بھی صحابی ہیں۔ یہ وہ گھرانہ ہے کہ 4 پشتیں صحابیت کے مقام مرتبے پر ہیں۔ تو یقیناً وہ دور ایسا نہیں ہوگا کہ لاکھوں لوگ طواف کر رہے ہوں جیسے اب ہوتا ہے۔ خادموں سے عبد الملک بن مروان نے کہا کہ جب یہ نوجوان حرم سے باہر نکلے تو پھر اس کو میرے پاس لے کر آنا۔ فارغ ہونے کے بعد حضرت سالم جب حرم سے باہر نکلے تو خلیفہ عبد الملک بن مروان کے ملازموں نے ان کو اپنے ساتھ لیا اور خلیفہ کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ پھر خلیفہ کہتا ہے کہ حضور ادب سے، اب آپ حرم سے باہر ہیں، دنیا اور آخرت کی کوئی بھی کہا کہ کوئی بھی کسی بھی قسم کی حاجت ہو تو آپ مجھے موقع دیں خدمت کا۔ آپ نے فرمایا کہ کیا دنیا اور آخرت کی کوئی بھی حاجت ہو؟ تو عبد الملک بن مروان کہتا ہے کہ دیکھیں آخرت کے معاملے میں تو میں مجبور و معذور ہوں، ہاں دنیاوی اعتبار سے اگر آپ کی کوئی طلب ہے تو ارشاد فرمائیں۔ کہا آخرت کا میں محتاج ہوں، آخرت کی بھلائی کا طلبگار ہوں، اور وہ آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ رہی دنیا تو وہ تو میں اپنے رب سے بھی نہیں مانگتا، دنیا تو میں اپنے رب سے بھی نہیں مانگتا، اور آخرت میں آپ میرے لیے کچھ کر نہیں سکتے، تو مجھے معافی دیں۔ اب عبد الملک بن مروان نے جو جملہ کہا نا وہ اس قابل ہے کہ اپنی گرہ سے باندھے۔ کہا اے سالم یہ تم نہیں، تمہارا خون بول رہا ہے، جس گھرانے سے تمہارا تعلق ہے، مطلب یہی ہوا نا جو خون تمہاری رگوں میں دوڑ رہا ہے وہ ہے کس کا؟ یہ دنیا سے بے نیازی اور آخرت کی فکر بتا رہی ہے کہ تم کس کی اولاد و نسل ہو۔ تو یہ بات ہمیں سمجھنا چاہیے کہ تربیت کا بڑا اثر اور دخل ہوتا ہے، اور یہاں یہ پتہ چلتا ہے کہ اصلی اور نسلی ہے کون۔ دنیا سے بے نیاز ہو جانا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت تعلیم کو صحابہ نے ایسا قبول کیا کہ وہ حق جو ہے نا ان کے دل میں اتر گیا، ختم بات۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مشہور صحابی ہیں، ان کی عمر بھی بہت طویل تھی، اور یہ کئی مذہبوں کو چھوڑ کر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے دامن سے وابستہ ہوئے۔ پہلے ایک راہب کے پاس خدمت کرتے رہے، مرتے وقت اس نے کہا کہ تم اللہ کے آخری رسول کی آمد کا وقت قریب ہے، تم مدینے چلے جاؤ۔ لوگوں نے ان کو پکڑ لیا، ان کو غلام بنا لیا، ان کو بیچ دیا۔ بیچنے کے بعد وہ قافلہ جب لے جانے لگا نا تو کہا کہاں جاتے ہو؟ کہا فلاں شہر جاتے ہیں۔
آپ نے سوچا یہی تو شہر میرا مطلوب و مقصود ہے۔ پھر ایک یہودی کیا، یہ ملازم تھے، درختوں پہ سے کھجوریں توڑ کے اتار کے جمع کرتے اور فروخت کرتے، غلام تھے، اللہ کے رسول کی غلامی میں آ گئے۔ محبوب خدا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شہر، ایک علاقے کا گورنر مقرر کر دیا، سلمان فارسی گورنر بنا دیے گئے۔ تو ایک مرتبہ آپ نے بڑے لوگوں کو مدعو کیا دعوت پر، عمائدین کو، آپ گورنر تھے، دسترخوان لگایا گیا، جب کھانا کھانے لگے تو آپ کے ہاتھ سے لقمہ گر گیا، آپ نے وہ اٹھایا اور منہ میں رکھ لیا۔ ایسا ہوتا ہے نا جب 4 پیسے زیادہ آ جاتے ہیں نا تو بندہ انگوٹھے چومنا بھی چھوڑ دیتا ہے، دین سے دور ہونے لگتا ہے، اس کو محبت کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی، یار یہ بھی غلط وہ بھی غلط، ایسا کیوں اور ویسا کیوں۔ اور جب کوئی منصب مل جائے تو بسا اوقات لوگ ایک چائے کی پیالی پر اپنا ایمان بیچ دیتے ہیں۔ تو حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ، لقمہ گر گیا، اٹھایا کھا لیا، لوگوں نے اشارہ کیا، حضور آپ کے دربار میں بڑے لوگ موجود ہیں، کیا محسوس کریں گے؟ وہ کان میں کہا تھا، جواب بھی کان میں دینا چاہیے تھا۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلند آواز سے فرمایا، کہا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں غلام ہوں اور میری اوقات کیا تھی کہ میں کھجور چنا کرتا تھا۔ دستار اتار کے فرمایا کہ سلمان کے سر پر جو بال ہے نا وہ رسول خدا کی غلامی کی وجہ سے ہے، آج میں جو گورنر ہوں یہ حضور کی غلامی کی وجہ سے ہوں، اور یہ دنیا دار لوگ ان کے خاطر میں طریقہ رسول کو چھوڑ دوں؟ اس طرح کا جملہ ارشاد فرمایا آپ نے۔ تو یہ واقعتاً وہ لوگ تھے جنہوں نے حضور کی سچی غلامی کا حق ادا کیا، جنہوں نے اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو اپنے دل اور رگ و پے میں پیوست کر لیا۔ اور یہی وجہ ہے قرآن مجید کی سورہ بقرہ آپ اٹھا کے دیکھیں، فرمایا کہ ایمان کا معیار کہا، یہ جو صحابہ ہے نا، فرمایا کہ ایمان ہو تو ایسا لاؤ۔ ایمان کا معیار ذات صحابہ قرآن نے رکھ دی کہ ایمان لانا ہے تو ایسا ایمان لاؤ۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہی کرتا جس میں 17 پیوند لگے، 17 پیوند، مسجد نبوی شریف میں صحابہ کی میٹنگ ہوئی، اجلاس بلایا، اور موضوع کیا تھا؟ اللہ کے رسول کے دور میں تو جنگیں لڑتے رہے، صدیق اکبر کے دور میں بھی جنگیں لڑتے رہے۔ وہ دور ایسا تھا کہ اسلام کے ماننے والوں پر اتنی وسعت نہیں تھی۔ اب چونکہ قیصر و کسریٰ جیسے سپر پاور بھی فاروق اعظم کی برکت سے پاش پاش ہو گئے، اللہ نے بڑی فتوحات، بڑا مال عطا فرمایا ہے، اور جو بدر میں لڑنے والے صحابی تھے ان کو تو ہزاروں درہم و دینار دیے جاتے ہیں بیت المال سے۔ اب اللہ نے بڑی وسعت دے دی ہے، مال کی بڑی ریل پیل ہے۔ مشورہ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ امیر المومنین سے کہا جائے کہ حضور نیا کرتا لے لیں، لباس نیا لے لیں، دور دور سے لوگ آپ سے ملنے آتے ہیں۔ ہاں ابو ذر غفاری کہا بات تو صحیح ہے، ایسا کہنا چاہیے۔ کیا کہتے ہیں سلمان فارسی؟ کہنا چاہیے۔ حضرت جابر سے کہا بالکل امیر المومنین سے بات کرنی چاہیے، بات بالکل صحیح ہے یہ۔
کہا کہنی تو چاہیے، کہے کون؟ کہے کون؟ کہا ایک شخص ہے جو کہہ سکتا ہے، جس میں اتنی جرت ہے۔ کہا کون؟ شیر خدا علی المرتضیٰ۔ علی کو طلب کیا جائے، آ گئے۔ کیا بات ہے؟ بات یہ ہے کہ اللہ نے اب تو بڑا ہمیں صاحب حیثیت کر دیا ہے، امیر المومنین کو چاہیے کہ اب اپنا پرانا لباس اتار دیں۔ دور دور سے لوگ آتے ہیں، بڑے بڑے لوگ آتے ہیں، اور مسلمانوں کی 36,000 مربع میل سلطنت کے بے تاج بادشاہ امیر المومنین ہیں، عالم اسلام کی اتنی بڑی شخصیت ہے۔ ہمارا یہ مشورہ ہے کہ امیر المومنین سے کہا جائے کہ حضور یہ 17 پیوند والا کرتا اتار کے نیا کرتا استعمال فرمائیں، آپ کا کیا خیال ہے؟ کہا اچھا خیال ہے۔ کہا پھر آپ بات کریں۔ کہا بات تو کر سکتا ہوں میں، مان بھی لیں گے، علی کی بات عمر ٹال دیں یہ ہو نہیں سکتا، لیکن کروں گا نہیں۔ اب کیا کریں؟ کہا ایک دروازہ بتا سکتا ہوں جہاں آپ کا کام ہو جائے گا۔ کہا ماں عائشہ صدیقہ سے عرض کرو، ام المومنین کا بڑا ادب کرتے ہیں، ماں کہتے ہیں، ماں۔ اب لوگ کہاں گئے؟ دربار رسول کے باہر کھڑے ہیں، پردے میں سیدہ طیبہ عابدہ زاہدہ ماں عائشہ صدیقہ۔ ہاں کیسے آنا ہوا؟ کہ امی حضور بات یہ ہے، بس آپ ہی یہ کام کر سکتی ہیں۔ کہا کوئی بات نہیں، بھیجو عمر کو۔ اگلے دن خلیفۃ المسلمین جو ہے وہ با ادب ہاتھ جوڑ کے سیدہ ماں عائشہ صدیقہ کے دروازے کے پردے کے باہر کھڑے ہیں۔ دروازے تو ہوتے نہیں تھے، پردے ہوتے تھے، وہی دروازہ ہے۔ کہا ہاں ماں کیسے طلب فرمایا؟ کہا بھائی میرا بھی یہی کہنا ہے اور لوگوں کا بھی یہی کہنا ہے، اب آپ اپنا کرتا بدلی کر لیں، یہ 17 پیوند والا اتار دیں۔ کہتے ماں آپ کہتی تو ٹھیک ہے، اور آپ حکم فرماتی ہیں تو ایسا ہی ہوگا، آپ اگر حکم دیتی ہیں تو ایسا ہی ہوگا، لیکن اے میری ماں ام المومنین، یہ کرتا وہ ہے کہ جس حیثیت کے ساتھ عمر محبوب خدا کے ساتھ بیٹھا کرتا تھا، اسی حیثیت کے ساتھ یہ عمر آج تو خلیفۃ المسلمین ہے، لیکن صدیق اکبر حضور کے چہیتے صحابی کے ساتھ بیٹھا کرتا تھا۔ ام المومنین آپ حکم دیں تو ٹھیک ہے، لیکن عمر اس حال میں رہنا ہی پسند کرتا ہے۔ چلے گئے لوگ، پھر آ گئے ام المومنین کے دروازے پر، کہنے لگے ماں کیا فیصلہ ہوا؟ کیا عمر مان گئے؟ کہا جو عمر کہتا ہے وہ بھی ٹھیک ہے، اور جو تم کہتے ہو وہ بھی ٹھیک ہے، عمر کو اس کے حال پہ چھوڑ دو۔ یہ تعلیمات رسول کا اثر تھا، دنیا سے بے رغبتی، لیکن دنیا ان کے چوکھٹ پر پڑی ہے، دنیا کو ٹھوکر مارنے والے، لیکن دنیا ان کے قدموں میں پڑی رہتی تھی، لیکن منہ نہیں لگاتے تھے۔ ایک سید زادے نے اپنی تنگ دستی کا رونا رویا کہاں پہ پتہ ہے؟ میرے امام اعلی حضرت کے بارگاہ میں۔ میرے امام نے اس کی کیا اصلاح فرمائی؟ کہا کہ شہزادے حضور آپ آل رسول ہیں، علی کے بیٹے ہیں، نبی کے نواسے ہیں، اور آپ نے تنگ دستی کا جو اپنا احوال سنایا ہے، یاد رکھیے کہ یہ دنیا ذلیل ہے، اور یہ وہ دنیا ہے کہ جس کے بارے میں آپ کے جد اعلی علی المرتضیٰ نے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا اے دنیا میں تجھے 3 طلاق دیتا ہوں، اور ایسی طلاق دیتا ہوں کہ جس کے بعد کبھی رجوع ہی نہیں ہے۔
صابر و شاکر ہونے کا میرے امام نے درس دیا، اور یہ صرف اس سید زادے کے لیے نہیں تھا، یہ ہمارے لیے بھی تھا کہ دنیا جو ہے نا وہ ہم اس کے پیچھے ذلیل ہو رہے ہیں۔ نہ ہماری نمازوں کا کوئی ٹھکانہ ہے، نہ ہمارے روزوں کا کوئی انداز ہے، نہ ہماری تراویح کا کوئی ٹھکانہ ہے، نہ ہم دین کے قریب آ پا رہے ہیں، نہ ہم حضور کی تعلیمات کو قبول کر رہے ہیں، صرف دنیا کی ذلیل دولت کے لیے ہم اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ وہ آگے آگے، ہم اس کے پیچھے پیچھے، وہ ہاتھ نہیں آ رہی، اور نہ دین مل رہا ہے نہ دنیا مل رہی ہے۔ اور جن لوگوں کے پیچھے دنیا بھاگ رہی تھی وہ آگے آگے بھاگ رہے تھے، دنیا ان کے پیچھے پیچھے بھاگ رہی تھی، اور کامیاب بھی وہی لوگ تھے۔ تو حضور کی تعلیم کو قبول صحابہ نے کیا ہے۔ ہم اپنی اصلاح کر لیں، ہم حضور کے دیے ہوئے دین کو قبول کر لیں، ہم اپنے اوپر حضور کے نظام کو لائے ہوئے دین کو نافذ کر لیں، تو ہم سے بڑا کوئی کامیاب نہیں ہوگا۔ میں بارہ کہتا ہوں نا کہ ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنے کسی بیٹے کو مکینک بنانا چاہتے ہیں، تو کیا چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا استاد مل جائے جو مارکیٹ میں سب سے کامیاب ہو۔ کوئی کاروبار کرنا چاہتے ہیں تو ہم ایسے شخص کو ڈھونڈتے ہیں کہ یار تو مشورہ دے، تو بڑا کامیاب ہے۔ آپ دیکھ لیں، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ نے گوشت بھی بیچا ہے، چٹنیوں کا کاروبار بھی کیا ہے، بیت ہوتی ہے نا اس کی ٹوکریاں بنا کے بھی بیچی ہیں۔ ہر شعبے میں صحابہ کا کردار نظر آتا ہے۔ اور نجی زندگی دیکھیں، شاید ہماری ایک ہی، ان کی کئی کئی بیویاں بھی ہوتی ہیں، کئی کئی اولادیں بھی ہیں، کاروبار بھی ہے، سب کچھ ہے۔ اور آپ کسی صحابی کو اٹھا کر دیکھ لیں، وہ دنیاوی اعتبار سے لالچی نظر نہیں آئے گا، لفظ لالچی کا اطلاق بھی نہیں ہوتا ان پہ، اور کامیاب ترین زندگی انہوں نے گزاری ہے، چونکہ ان کے سروں پر قد افلح المومنون کا تاج تھا، کامیاب تھے وہ اپنے کاروبار کو اللہ کے دین اور اس کے رسول کے احکام پر ترجیح نہیں دیتے تھے۔ ہماری ساری ترجیحات دنیا، ذرا سے بیمار ہو جائیں نماز چھوڑ دی، ذرا سے کام میں مصروف ہو جائیں نماز چھوڑ دی، بہت مصروف ہے، کاروباری زندگی بڑی مصروف گزر رہی ہے، بھائی ٹائم نہیں ہے۔ لیکن ان کی ترجیح کیا تھی؟ بس چونکہ اللہ کا بلاوا بھی تو یہی آتا ہے نا، حی علی الفلاح، آؤ فلاح کی طرف، آؤ نماز کی طرف۔ تو وہ سارے کام، سارے دھندے، سارا کاروبار چھوڑ کر، یہی وجہ تھی کہ بس اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ کوئی دنیاوی سودا، قرآن کہتا ہے نا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کا دنیاوی سودا جو ہے وہ ان کو نقصان نہیں دیتا، اور نقصان بھی کیسے دے؟ رب کی بارگاہ میں آئے تو پھر نقصان کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم ظاہر بین ہیں، ہم ظاہری اسباب دیکھ رہے ہیں کہ اتنی دیر دکان سے غیر حاضر ہوئے تو کام کیسے چلے گا؟ لیکن انہیں کوئی جو ہے نا وہ سودا، کوئی عمل جو اللہ کی طرف تھا انہیں نقصان نہیں دیتا تھا، وہ کامیاب ہو جاتے تھے۔ تو آج بھی ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم دین کو ترجیح دیں، آخرت کو ترجیح دیں۔ اپنی آخرت، دنیا کمانا بقدر ضرورت بالکل جائز، اور رزق حلال، میرے آقا نے فرمایا کہ لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانے سے بچنے کے لیے اگر کوئی رزق حلال کے لیے بھاگ دوڑ کرتا ہے تو فرمایا کہ وہ تو جہاد فی سبیل اللہ میں ہے، اس کا عمل تو جنت کی طرف لے جاتا ہے، تاکہ وہ اہل و عیال کے لیے کسی سے بھیک نہ مانگے، اس لیے جد و جہد کرتا ہے۔ تو رزق حلال کا حصول جائز ہے بالکل، لیکن ہمیں آخرت کے معاملے میں سنجیدہ ہونا چاہیے۔ صرف جمعے کے 2 فرض کو نہیں، بقیہ نمازیں بھی، یا نماز پڑھنے آتے ہیں تو نوجوانوں کو دیکھتا ہوں بس سلام پھرتے اٹھ کے بھاگتے ہیں،
بقیہ نماز پتہ نہیں گھر جا کے پڑھتے ہوں گے. ہم ڈیوٹی بھی پوری دینے کے لیے تیار نہیں ہیں, ہمارا دل لگتا ہی نہیں ہے. دل کو لگائیں. پھر آپ کے کام کیسے نہیں بنتے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول ہمارے گرہ سے باندھنے کے لائق ہے کہ تم اللہ کے کاموں میں لگ جاؤ, اللہ تمہارے کاموں میں لگ جائے گا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی اور اپنے رسول کی سچی محبت عطا فرمائے اور وہ کام لے لے جس سے اے اللہ تو اور تیرا محبوب راضی ہو جائے. آمین. بجاہ سید المرسلین وما علیہ الا البلاغ.